صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر. ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام کربلا اور امام زمانہ علیہ السلام میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں. مسلسل آج یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے اس سیریز کا اور بہت سی باتیں امام حسین امام زمانہ علیہ السلام، کربلا امام زمانہ علیہ السلام اس سلسلے سے آپ تک پہنچائی جا چکی ہیں. آئیے اس سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں اور ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ سے، جو اس موضوع کے متعلق ہمارے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچا رہے ہیں. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ سن 61 ہجری کربلا میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، تو شہادت سے پہلے کیا امام علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا، یاد کیا انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار سید الشہداء نے متعدد موقعوں پر آخری امام کے جو ان کے وارث ہیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے اور ان سے متعلق متعدد احادیث موجود ہیں. اچھا. لیکن چونکہ آپ نے میدان کربلا میں ذکر کا تذکرہ کیا ہے جی، تو میں عرض کروں کہ جس موقع کے اوپر آقا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے آخری امام سے متعلق جو گفتگو ہے، جس موقع کے اوپر مولا سجاد علیہ السلام سے ملاقات امام حسین علیہ السلام کی ہو رہی ہے، اس موقع پر بھی آخری امام کا تذکرہ کیا ہے. اچھا. مولا نے فرمایا تھا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ یا ولدی یا علی، بیٹا اے علی، واللہ لا یسکن دمی، میرے خون کو سکون نہیں ملے گا، حتی یبعث اللہ المہدی، یہاں تک کہ آخری میرے وارث کو پروردگار دنیا میں بھیجے، فیقتل علی دمی من المنافقین، پھر پروردگار کی اجازت سے یہ میرا آخری وارث منافقوں کو قتل کرے گا. جی. یہ وہ افراد ہوں گے کہ الکفرہ الفسقہ، کہ جو کافر بھی ہیں فاسق بھی ہیں. کتنی تعداد ہوگی؟ 70,000، 70,000 افراد کو میرے خون ناحق کے جرم میں بہانے کے قتل کیا جائے گا. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے میدان کربلا میں آخری امام سے متعلق ذکر فرمایا تھا. جی. اور اسی طرح سے پورا تاریخ کا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہے کہ شب عاشور سرکار سید الشہداء نے اپنے اصحاب کے درمیان یہ اعلان فرمایا کہ تم سب چاہو تو یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری گردنوں سے میں اپنی بیعت اٹھائے لیتا ہوں. اور جب کوئی نہیں جانے پہ تیار ہوا تو آپ نے شمع تک گل فرمائی. جی. پھر بھی جب کوئی نہیں گیا تو اس موقع پہ آقا نے جو خطبہ دیا تھا اس میں جملہ فرمایا تھا کہ فَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، میں تم سب کو اب جنت کی بشارت دیتا ہوں. یعنی اس کے معنی ہے کہ شہادت تمہیں جنت تک لے کر جائے گی. اس کے بعد فرمایا کہ فَوَاللَّهِ إِنَّمَا نَمْكُثْ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ مَا يَجْرِي عَلَيْنَا، ہم پر جو بھی مصیبت آئے ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ٹھہریں گے. یعنی ایک قدم بھی ہمارے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جی. ہم اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے رکیں گے. ثم یخرجن اللہ وإیاکم، پھر ایک وہ دن آئے گا کہ جب اللہ ہمیں اور تم سب کو دوبارہ دنیا میں پلٹائے گا. حین یظہر قائمنا، کب؟ جب ہمارا آخری وارث اس دنیا میں آئے گا. اور اسی پر جملے کو مکمل نہیں فرمائے، فرماتے فینتقم من الظالمین، اور یہ میرا وارث ہوگا کہ جو ظلم کرنے والوں سے انتقام لے گا. وَأَنَا وَأَنْتُمْ نُشَاهِدُهُمْ، اس موقع پر میں بھی اور تم سب میرے اس بیٹے کے ساتھ دیکھنا کہ کس طرح سے ظالموں سے انتقام لیا جائے گا، اور یہ ظالم کس طرح سے فی السلاسل والاغلال وانواع العذاب والنکال، کس طرح سے
اللہ کی طرف سے شدید عذاب میں یہ سب مبتلا کیے جائیں گے. جی. یہ تم سب اپنی نگاہوں سے اس موقع پر دیکھنا. سرکار سید الشہداء نے شب عاشور آخری امام کو یاد کیا اور آخری امام کے انتقام لینے کا بھی ذکر فرمایا، تاکہ ایسا نہ محسوس ہو کہ پھر مظلوموں کا دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک ظالموں سے انتقام نہ لے لیا جائے. جب تک مظلوموں کا حق ظالموں سے نہ لے لیا جائے تب تک یہ دنیا ختم نہیں ہونے والی. اس بات کو امام حسین پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی لیے اگر آپ غور فرمائیے سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ظلم کی عمر زیادہ نہیں ہوتی. صحیح. ظلم کرتے وقت تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جیت گیا، وہ فاتح ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ ہار گیا. حقیقت میں ظلم کرنے والا پسپاں ہو گیا، حقیقت میں ظلم کرنے والا تباہ و برباد ہو گیا. آج بھی اس دنیا میں سرکار سید الشہداء کی مظلومیت زندہ ہے، اور ظالم کا نام تک لینے والا آج کوئی علنی طور پہ سامنے نہیں آتا ہے. جی آقا بہت شکریہ. اسی سے ملتا جلتا سوال یہاں پہ پوچھ لیا جائے تو مناسب ہوگا کہ کیا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور عاشورے کے دن ہوگا؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ روایات میں جو ظہور کے دن کا تذکرہ آیا ہے تو روایتوں نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرائے کہ فَانْتَظِرُوا صَبَاحًا وَمَسَاءً، صبح و شام انتظار کرو. اچھا. یعنی یہ جو اب ہم اس کے بعد گفتگو آپ کے سامنے عرض کریں گے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مثلا اگر ہم کوئی دن کا ذکر کریں تو اب آپ آج سے مطمئن ہو جائیں کہ اس دن کے آنے تک امام دنیا میں نہیں آ سکتے. صحیح. نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم امام کا صبح و شام انتظار کرو. کبھی بھی حکم پروردگار سے امام دنیا میں تشریف لا سکتے ہیں. اب جہاں تک یہ بات کہ آخری امام کے ظہور کا دن کون سا ہوگا، روایتیں اس سے متعلق بہت ساری ہمارے سامنے آئی ہیں، اور ان روایتوں میں مختلف دنوں کا تذکرہ آیا ہے. اچھا. میں جس روایت کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ کی روایت. مولا فرماتے ہیں کہ کأنی بالقائم یوم عاشورا، میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ وہ عاشور کا دن ہے جس دن آخری امام دنیا میں آ رہے ہیں. قائما بین الرکن والمقام، خانہ کعبہ میں رکن اور مقام کے درمیان آپ تشریف فرما ہیں. وبین یدیہ جبرائیل ینادی، آگے آگے جبریل کھڑے ہوئے ہیں، آواز دے رہے ہیں کہ البیعۃ للہ، آؤ نمائندہ پروردگار کے ہاتھوں پر بیعت کرو. یہ اللہ کے ہاتھوں پر بیعت ہے، عدلاً عدالت کے ساتھ، کما ملئت ظلم و جورا، اس زمین کو عدالت کے ساتھ اسی طرح سے بھرنے والے ہیں جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے. یہ روایت کہہ رہی ہے کہ امام تشریف لائیں گے عاشورے کے دن. اگلی روایت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. مولا فرماتے کہ ان القائم صلوات اللہ علیہ ینادی باسمہ لیلۃ 23، ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ کو آواز بلند ہوگی. اچھا. آخری امام کے نام کے ساتھ کہ وہ دنیا میں آنے والے ہیں. وَيَقُومُ يَوْمَ عَاشُورَ، اور جو قیام کا دن ہوگا وہ عاشور کا دن ہوگا. یوم قتل فیہ الحسین بن علی علیہ السلام، وہی دن جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا. تو یہ دو روایتیں ہمارے روایات کی دنیا میں ظاہر کرتی ہیں کہ امام کے ظہور کا دن عاشور کا دن ہوگا. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عاشور جو مظلومیت کی نشانی بن کر دنیا میں سامنے آیا ہے، اسی دن دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرانے والے وارث حسین تشریف لائیں، اور پھر دنیا کو ہر طرح سے اس طرح سے عدالت کے ساتھ بھر دیا جائے تاکہ ظالموں سے انتقام بھی لیا جائے، مظلوموں کو سربلندی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل جائے. اچھا آقا، یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن امام کا ظہور ہوگا، اس کی بھی ذرا وضاحت کریں. آپ جو جمعے کے دن زیارت پڑھتے ہیں سرکار ولی عصر کی، اس میں جملہ پڑھتے ہیں کہ ھذا یوم الجمعہ المتوقع فیہ ظہورک، آج جمعے کا دن ہے اور آپ کے ظہور کی توقع ہے.
تو پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ توقع ہے، یقینی نہیں ہے. اچھا، ایک یہ بات. دوسری علماء نے بات، تین اس کے بارے میں باتیں ہیں. دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ بات لکھی ہے کہ جمعے کے دن اگر حضرت کے ظہور کی بات روایتوں سے اور زیارت سے ثابت ہے تو یہ تو نہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جمعے کے دن عاشور کے دن نہیں ہوگا. یہ بھی پاسبل ہے کہ جس سال امام کا ظہور ہونے والا ہو اس دن عاشورہ جمعے کے دن ہو. جی، البتہ وہ تاریخ کے جو حقیقتاً عاشور کا دن ہے، چاند کے اختلاف کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، جی، حقیقتاً جمعے کے دن اگر عاشور کا دن، یہ دوسری بات. تیسری بات، روایت نے ظہور کی بات نہیں کہی ہے جو عاشور کی میں نے روایت آپ کے سامنے عرض کی ہے. وہ روایت کہہ رہی ہے کہ امام اس دن سے انتقام لینا شروع کریں گے. اچھا، یعنی یہ بھی پاسبل ہے کہ امام پہلے تشریف لا چکے ہوں، ظہور ہو چکا ہو، جی. جمعے کے دن سے دشمنان امام حسین سے انتقام لینا شروع کریں. جی، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ شاید جمعے ہی کے دن امام کا ظہور ہو کہ جو عاشور کا دن ہو. لہٰذا یہ تینوں توجیہ ہیں. اب یہاں پہ میں خلاصہ عرض کر دوں، اس روایت یا اس توجیہ کی بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر امام عاشور کے دن تشریف لا رہے ہیں تو پھر آج مثلا اب عاشور کا دن گزر گیا تو اب ہم مطمئن ہیں کہ اب چلو ایک سال تک امام نہیں آئیں گے اس لیے کہ اگلے سال عاشور میں امام تشریف لا رہے ہیں. یہ معنی نہیں ہے. جی، امام کبھی بھی تشریف لا سکتے ہیں اور حکم پروردگار جب بھی ہو جائے گا امام دنیا میں ظاہر ہوں گے، ظہور ہوگا، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے قیام کا آغاز ہو جائے گا. لہٰذا ان روایتوں کی بنا پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر عاشور ہی کا ہمیں انتظار کرنا ہے. ہاں البتہ عاشور کے دن سے دشمنان امام حسین سے انتقام کا سلسلہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ یہ سارے ظالمین کیفر کردار تک پہنچیں گے. اچھا، اگر زیارت عاشورہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس زیارت عاشورہ میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر یا کربلا سے ملتا جلتا اس طرح سے امام کا کہیں ہے تو پیش کیجئے. دو جگہوں پر اس زیارت عاشورہ میں ہمارے آخری امام کا تذکرہ آ رہا ہے. جی، ایک وہاں پر ذکر ہے کہ جہاں پر آخری امام کے لیے ہم اس جملے کو کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہم سب کو اس امام کے ساتھ قیام کرنے اور اس امام کے ساتھ امام حسین کا انتقام لینے والوں میں قرار دے کہ جو آخری دور میں تشریف لائیں گے اور پھر سرکار سید الشہداء کے خون ناحق کا انتقام لیں گے. جی، دو جگہوں کے اوپر، ایک اس موقع پر کہ جب یہ جملہ کہتے ہیں کہ وَأَسْأَلُهُ أَن يُبَلِّغَنِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَأَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكُمْ مع امام مہدی. البتہ بعض زیارت عاشورہ کے فقروں میں امام ہدا آیا ہے، جی، لیکن اکثر نسخوں میں امام مہدی آیا ہے. تو وہاں پر زیارت عاشورہ میں بھی آخری امام کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام لینے والوں میں قرار دینے کی تمنا ہے. اور اسی طرح سے ایک دوسرا جملہ بھی اسی زیارت عاشورہ میں، فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ ثَارِكَ مع امام منصور من اہل بیت نبی، کہ رسالت مآب کے خاندان کے امام منصور کے ساتھ مجھے امام حسین کے خون کا انتقام لینے والوں میں قرار دے. تو دو بار اس زیارت عاشورہ میں ذکر سرکار ولی عصر کا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ جس موقع کے اوپر مرحوم سید رشتی سے آخری امام نے مدد کے موقع کے اوپر فرمایا تھا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکل حل، راستہ بھٹک گئے تھے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا راستہ تمہیں مل جائے تو تین کام کرو، نماز شب پڑھو، زیارت جامعہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو. جی، یعنی خود آخری امام چاہتے ہیں کہ اس زیارت عاشورہ کو پڑھا جائے تاکہ مشکلات کا حل انسان کو مل جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو ٹائٹل ہمارے آخری امام کا ہے، اس ٹائٹل کا تذکرہ بروز جمعہ جب دعائے ندبہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہے، این الطالب بدم المقتول بکربلا. جی، کہاں ہے وہ ذات کہ جو امام حسین یا میدان کربلا کے شہید کے خون کا انتقام لیں گے. طالب
یعنی ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے سامنے آئیں گے. تو اس سے زیارتوں میں بھی امام کا تذکرہ اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں میں بھی کربلا کے ساتھ امام کا تذکرہ ملتا ہے, اور اسی لیے کربلا کو یاد کریں تو آخری امام کو ضرور یاد کرنا چاہیے. اچھا, پچھلے ایپیسوڈ میں ایک سوال ہم نے اس طرح سے کیا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر کیا امام آخر کا ذکر ہوا تھا؟ تو اس کا جواب آپ نے دیا تھا. لیکن آج اس طرح سے اگر ہم سوال کریں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کیا اس موقع پر امام حسین یا کربلا کا ذکر ہوا ہے, روایت موجود ہے؟ تو بیان فرمائیں. جو نیمہ شعبان کی دعائیں وارد ہوئی ہیں, جی, یہ دعا وارد ہوئی ہے ہمارے 11ویں امام صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے, اور اس کے معنی ہے کہ یہ دعا اس دن بھی پڑھی گئی کہ جس دن ہمارے آقا اور مولا اس دنیا میں تشریف لائے. اور میں عرض کروں کہ وہ جو روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ جس روایت میں امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے یہ جملہ فرمایا کہ جو بھی چاہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے. اچھا, آپ ذرا سوچیں, معمولی بات نہیں ہے. جی, انسان کوشش کرتا ہے کہ بڑی شخصیت سے مصافحہ ایک مل جائے, شاید 2 مل جائیں. جی, جی, 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ معمولی بات نہیں ہے. صحیح. کیا کرنا ہے؟ فرمائے کہ اگر چاہتے ہو کہ تم کو مصافحہ کرنے کی سعادت اور موقع مل جائے, تم آؤ نیمہ شعبان میں, یعنی امام زمانہ کی ولادت باسعادت کے دن امام حسین کی زیارت پڑھو. سبحان اللہ. اور یہ کس نے فرمایا؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے. یعنی آخری امام کی ولادت سے پہلے ہی امام کا بیان موجود ہے. جی, تو اب آپ ذرا سوچیں کہ کیا روز ولادت جب امام کا آیا اس دن امام حسین کی زیارت نہیں پڑھی گئی؟ پڑھی گئی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ امام زمانہ کی آمد خود امام حسین کے دل کا سکون ہے. بلکہ میں ایک جملہ کہوں کہ امام زمانہ چونکہ امام حسین کے خون ناحق کا بدلہ لینے آ رہے ہیں, لہٰذا سارے ائمہ اطہار کے دل کا سکون ہے, اور بالخصوص اس ماں کے دل کا سکون ہے کہ جن کی نگاہوں کے سامنے ان کا پورا گلستان اجڑ گیا, اور سید عالمیان کو اب اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے بیٹے کے خون کا انتقام لیا جائے. اور اسی لیے ایک جملہ اور میں عرض کر دوں کہ اسی طرح سے جس موقع کے اوپر امام حسین کی ولادت باسعادت کا دن ہے, اس دن کی دعا میں یہ جملہ ملتا ہے. آپ ذرا سوچئے, امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہے, جی, اس دن دعا پڑھنے کے لیے ہم سے کہا گیا کہ اللہم انی اسألک بحق المولود فی ھذا الیوم, پروردگار آج کے دن پیدا ہونے والے امام معصوم کے حق کا واسطہ, اور ساری دعائیں. اس کے بعد والفوز معہ فی اوبتہ والاوصیہ من عطرتہ بعد قائمہ, تیسرے امام کی ولادت کے دن دعا کرتے ہوئے جملہ کہا جا رہا ہے کہ پروردگار ان سارے اماموں کو تب سکون ملے گا جب آخری وارث دنیا میں آئیں گے, اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد سارے اماموں کو سکون ملے گا. یہ تیسرے امام کی ولادت کے دن دعا ہو رہی ہے. جی, اسی لیے شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ سرکار سید الشہداء کو پروردگار نے جو تاریخ عطا فرمائی وہ 3 شعبان المعظم ہے ولادت باسعادت کی, جی, اور آخری امام کو جو ولادت کا دن ملا ہے وہ 15 شعبان المعظم ہے. جی ہاں, یعنی ایک ہی مہینے میں ان دونوں شخصیتوں کو پروردگار نے دنیا میں آنے کی سعادت عطا فرمائی, بلکہ دنیا کو یہ سعادت ملی کہ ایسی عظیم شخصیتیں ایک ہی مہینے میں تشریف لائی ہیں. اگر ایک آخر میں یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ کیا حکم ہے قبر امام حسین علیہ السلام کے قریب میں پہنچ کر کے کیا امام مہدی علیہ السلام کو کیسے یاد کیا جائے؟ روایت میں یہ جملہ ہے کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ جب تم امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی قبر مبارک کے قریب پہنچ جاؤ. دیکھیں اس زمانے میں تو ذریعہ مبارک اس انداز کی نہیں تھی. جی ہاں, قبر مبارک پر اگر تم پہنچ جاؤ تو مولا فرماتے کہ ثم تضع خدیک علیہ, اپنے رخسار کو امام حسین کی قبر مبارک پر رکھو, وتقول, اور یہ جملہ کہو, اللہم رب الحسین اشف صدر الحسین, اللہم رب الحسین اطلب بدم الحسین, اے میرے پروردگار
امام حسین کے سینے کو سکون عطا کر دے. کیسے؟ اللہم رب الحسین اطلب بدم الحسین، اے پروردگار امام حسین کے سینے کو سکون دے دے. کس طرح سے؟ ان کے بیٹے کے انتقام کے ذریعے سے. اب آپ ذرا سوچئے، سن 61 ہجری کے بعد سے لے کے آج تک ہر مؤمن کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین کے حرم مطہر میں یہ جملہ کہے کہ پروردگار قلب امام حسین کو آخری امام کے انتقام کے ذریعے سے سکون دے دے. یعنی امام حسین کی وہ بے چینی، امام حسین کے لیے سب سے بڑا مصائب کا یہی فقرہ کافی ہے کہ ساری شہادتیں امام حسین کی سامنے ہوئی ہیں. بہت شدید مرحلہ ہے. ساری نگاہیں، ساری مظلومیتیں، مثلا جگر کے ٹکڑے ہیں تو امام حسین کے سامنے قتل کیے گئے، خود برابر کا بھائی قتل کیا گیا تو امام حسین کی نگاہ، ساری مظلومیت امام حسین. اچھا، امام حسین کو اب دل کا سکون چاہیے، کب ملے گا؟ جب آخری امام اس دنیا میں تشریف لا کر اپنے جد امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو، روز عاشوراء ہم سب کے لیے ایک دعا پڑھنے اور آپس میں ملاقات کے موقع کے اوپر ایک جملہ کہنے کی بڑی تاکید ہے. وہ کیا ہے؟ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین. ایک مومنین کے لیے آپس میں مستحب قرار دیا گیا کہ جس موقع کے اوپر بروز عاشوراء ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوں، ایسے موقع کے اوپر یہ جملہ اپنی زبان سے کہیں کہ پروردگار امام حسین کی اس مصیبت پہ ہم دونوں کے اجر کو عظیم قرار دے، وَجَعَلَنَا، اور ہم سب کو آخری امام کے اس نصرت کرنے والوں میں قرار دے کہ جو امام حسین کے خون کا انتقام لینے والے ہیں. یہ روز عاشوراء دعا کرنے کے لیے ساری عمر انسان کی ذمہ داری ہے، جب بھی عاشور کا دن آئے آخری امام کے ساتھ کھڑے ہو کر امام حسین کے دشمنوں سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا کرو. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے، جب انسان معلوم ہوتا ہے کہ میرا دشمن کون ہے تو پھر اس کے کردار اور اس کی برائیوں سے خود کو دور کر لیتا ہے. صحیح. لیکن اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا دشمن کون ہے، ہمیں کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر نتیجے میں انسان بہت ساری برائیوں کو اپنے گلے لگا لیتا ہے. ہم کہیں دھوکے میں نہ ہوں، ہمیں ہمیشہ اس گروہ میں شامل رہنا ہے کہ جو امام حسین کا گروہ ہے، اور ان لوگوں سے خود کو دور کرنا ہے کہ جو امام حسین کے مقابل میں آئے ہیں. اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ دشمنان امام حسین سے دور رہو اور امام حسین کے وارث کی مدد کرنے والے اور ان کی نصرت کرنے والوں میں خود کو قرار دو. چلیے گا، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. 2 روز آخر میں آپ نے پہلے دن ماتمداروں سے امام زمانہ علیہ السلام کا کیا رشتہ ہے، اور دوسرے ایپیسوڈ میں فرش عزا اور مجلس امام حسین علیہ السلام سے امام زمانہ علیہ السلام کا کیا رشتہ ہے. تو آج ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ایک ایسا منظر، کوئی ایسا ذکر پیش آیا ہے کہ خود امام مہدی علیہ السلام کربلا کے میدان میں موجود ہوں اور انہوں نے امام کو یاد کیا ہو. میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کی عمر اتنی ہو کہ آپ کو سن 89 کا کوئی واقعہ یاد ہو. میں سمجھتا ہوں شاید اس وقت آپ نہیں دنیا میں یاد رہیں گے. جی. اس شہر ممبئی میں ایک بڑے خطیب اور عالم گزرے ہیں عرب کے، شیخ عبدالزہراء کعبی. وہ تشریف لائے تھے اور اسی مسجد میں ہماری بامبے کی انہوں نے تقریر بھی کی تھی، اور اس زمانے کے جو عالم دین تھے مولانا کاظم رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ترجمہ بھی کیا تھا، اور حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد الموسوی صاحب نے ان کو بلایا تھا شیخ عبدالزہراء کعبی علیہ الرحمہ کو. ان کی ملاقات آخری امام سے جو ہوئی ہے وہ سرزمین کربلا پر ملاقات ہوئی ہے. اچھا. واقعہ کیا تھا؟ ایک بہت عظیم شاعر گزرے ہیں ابن اندرس. یہ ابن اندس یہ بڑے عظیم شاعر گزرے ہیں، اور ان کا جو مرثیہ ہے امام حسین یہ بڑا رقت آمیز ہے. جیسے ہماری اردو زبان میں میر انیس کے مراثی بڑے مشہور ہیں، اسی طرح سے ابن اندس کے بڑے مشہور سمجھے جاتے ہیں.
اور کوئی بھی عرب اگر عربی جانتا ہے ان اشعار کو سن لیتا ہے تو بالکل بے چین ہو جاتا ہے. شیخ عبدالزہرائے کعبی کا بیان کہ میں سرزمین کربلا پہ آئے تھے مجلسیں پڑھنے کے لیے. ایک دن حرم کے پاس سے میں گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ میرے پاس ایک کتاب ہے, کیا آپ اس کتاب کو مجھ سے لینا پسند کریں گے؟ اچھا, ایک خطیب کو تو کتابوں سے محبت ہوتی ہے. انہوں نے کہا بالکل, بتاؤ کون سی کتاب ہے. اس نے اب جو نکالی کتاب تو دیکھا کہ اتفاق سے ابن عرندس کے مرثیوں کی کتاب ہے. اب تو شیخ عبدالزہرا نے کہا اس کو کتاب کو تو ضرور مجھے چاہیے. اچھا بتاؤ اس کی قیمت کتنی ہے؟ معرفت دیکھیں اس کتاب بیچنے والے کی. جی, کہتا ہے اس کی قیمت بتاؤں میں کیا ہے؟ کہا بتاؤ کیا قیمت ہے؟ کہ بس اتنی قیمت ہے کہ ابھی چلیے حرم میں اور ابن عرندس کا مرثیہ میرے لیے پڑھ دیجیے. متوجہ ہوئے آپ؟ جی, لوگ سوچتے ہیں کہ 1000 2000 10,000 لے لیے جائیں. وہ کہہ رہا تھا نہیں, 10,000 لیں گے تو کتنے دن چلیں گے, ختم ہو جائے گا. لیکن اگر امام حسین کا مرثیہ میں نے سنا اور آنسو بہے تو وہ تو قیامت تک میں کام آنے ہمیشہ. جی, یہ ہے معرفت اصل انسان کی. بے شک. کہا ٹھیک ہے آؤ. اچھا, بڑے شیریں بیاں خطیب تھے عبدالزہرائے کعبی. اچھا, بڑی آواز میں کشش تھی. مجھے خود یاد ہے کہ جب آئے تھے اس زمانے میں ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے, جی, اور جب وہ تقریر کرتے تھے بالکل دل کھینچے جاتے تھے. اچھا, ایک عجیب ان کا انداز تھا. شیخ عبدالزہرا کعبی کہتے ہیں کہ میں حرم میں بیٹھا اور میں نے اس کے لیے اشعار پڑھنے شروع کیے. اسی کتاب سے. اچھا, اور بھی مومنین جمع ہو گئے. کہ ان کے درمیان میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت بالکل منفرد انداز کا ایک عرب جوان آ کر وہ بھی سامنے بیٹھے, اور اس کے بعد انہوں نے میرے اشعار کو سننا شروع کیا. سب رو رہے تھے. جی, وہ کتاب بیچنے والا بھی رو رہا تھا, لیکن اس جوان کا گریہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کا ماتم کر رہا ہے اس انداز میں. کہ اب جو میں نے یہ شعر پڑھا کہ ایقتل ظمآنا حسین بکربلا وفی کل عظم من اناملہ بحر, کہ کیا اس میدان کربلا میں امام حسین پیاسے قتل ہو گئے جبکہ ان کے جسم کا ایک ایک حصہ چاہتا تو سمندر پانی بن کے بہنے لگتا. ایک عجیب انداز سے یہ مصرع تھا کہ بس میں اس کی بار بار تکرار کر رہا تو دیکھ رہا تھا کہ وہ جوان اس انداز میں رو رہا ہے. پھر میں چپ ہو گیا. سارا مجمع رو رہا تھا. میں نے دیکھا کہ اس جوان نے امام حسین کی زری کی طرف رخ کر بس یہی ایک شعر بار بار پڑھتے جا رہے تھے اور اسی کے اوپر گریہ کرتے جا رہے تھے. میں رکا رہا حتیٰ یہاں تک کہ آگے میں نے ایک دو شعر اور بھی پڑھے, لیکن وہ جوان بس اسی کو دیکھ کے گریہ کرتے جا رہے تھے. اور اچانک جیسے ہی میں نے مرثیہ روکا وہ نگاہوں سے غائب ہو گئے. کہ تب میں متوجہ ہوا کہ یہ وارث حسین ہیں کہ جو اس مرثیے کی مجلس میں کربلا میں امام حسین کے حرم میں شرکت کر رہے ہیں. اب میں آخری جملہ اس سلسلے میں عرض کروں کہ علامہ امینی علیہ رحمت والرضوان نے کتاب الغدیر میں یہ جملہ لکھا ہے کہ ابن عرندس کے اس مرثیے کو جہاں کہیں بھی پڑھا جاتا ہے, ان کا ہی بیان ہے مرحوم علامہ امینی علیہ رحمہ کا, جہاں کہیں بھی پڑھا جاتا ہے امام ضرور وہاں تشریف لاتے ہیں اور اس مرثیے کی مجلس میں شرکت کرتی ہیں. حقیقتاً امام کا دل امام حسین کے لیے گریہ کرتا ہے اور ہمیشہ آخری امام اپنے جد مظلوم کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں خون روتے ہیں. جی, آپ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے نایاب تحفہ کہا جائے ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ جس سے ہمارے دلوں میں جو معرفت کا چراغ تھا اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. ہم اپنے تمام ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا ہم سب کو توفیق امام حسین کی خدمت کی عطا فرمائے. الہی آمین. تو ناظرین اجازت دیجیے, یہ سیریز 3 ایپیسوڈ کی فی الحال یہاں پر تمام ہو رہی ہے. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے, کسی اور موضوع کو لیں گے اور اس کے سلسلے سے آپ تک بہت سی باریکیاں اور بہت سی دلچسپ باتیں اور واقعات آپ تک پہنچائیں گے. فی الحال اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ